حیات تو ہے، زندگی تو ہے۔ انسان اگر عام آدمی بھی فوت ہو جائے تو اس کو قبر کے اندر برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ ایک ہوتا ہے عالم آخرت، قیامت کے بعد جو اگلی زندگی شروع ہونی ہے، اگلا جہان شروع ہونا ہے، اس کو کہتے ہیں عالم آخرت۔ اور ایک جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ ہے عالم دنیا، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے نا اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، کہ اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے کہا کہ تم شعور نہیں رکھتے۔ حیات تو ہے، زندگی تو ہے۔ انسان اگر عام آدمی بھی فوت ہو جائے تو اس کو قبر کے اندر ثواب یا عذاب ہوتا ہے، لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ پردہ پڑا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ حیات اور زندگی ہوتی ہے وہاں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اس لیے اس کو تین طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس کو دنیاوی بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو برزخی بھی کہتے ہیں، اور اس کو روحانی بھی کہتے ہیں۔ دنیاوی اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ جو جسم انبیاء کا دنیا میں ہوتا تھا اسی جسم کے اندر دوبارہ روح لوٹا دی جاتی ہے اور اسی جسم کو حیات حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو دنیاوی حیات بھی کہہ دیتے ہیں۔ یعنی دنیا والے جسم میں کہ روح لوٹا دی جاتی ہے اسی جسم کے اندر جو دنیا والا ہوتا ہے، اس کے اندر جب لوٹا دی جاتی ہے تو ان کو حیات حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو دنیاوی کہہ دیتے ہیں۔ پھر اس کو برزخی بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حیات جو حاصل ہوتی ہے یہ برزخی ہے۔ میں نے بتلا دیا برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، اور یہ جو عالم آخرت اور عالم دنیا کے درمیان زمانہ ہے نا موت کے بعد، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ حیات برزخ میں ہوتی ہے اس لیے اس کو حیات برزخی بھی کہہ دیتے ہیں۔ تیسرا اس کو حیات روحانی بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ عالم برزخ کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو تجلیات یا ثواب یا عذاب جو بھی انسان کو ہوتا ہے وہ روح پر پہلے اثر ہوتا ہے، اور روح کے واسطے سے پھر جسم کو بھی جو ہے وہ اثر پہنچتا ہے۔ دیکھو دنیا میں جسم پر پہلے اثر ہوتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف کوئی چیز چبھے تو جسم کو پہلے اثر ہوتا ہے، پھر روح بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ لیکن جو عالم برزخ ہوتا ہے نا وہاں روح پر پہلے اثر ہوتا ہے اور روح کے واسطے سے پھر جسم پر بھی اثر ہو جاتا ہے۔ اس کو آسان مثال سے سمجھ لے، ایک بندہ خواب دیکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ احتلام ہو گیا، اس کو ایک لذت اور مزہ آیا، لیکن یہ روح کا کام ہے، روح نے یہ کام کیا، لیکن جب اٹھتا ہے تو جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اصل کام روح کا ہے، لیکن روح کے واسطے سے جسم پر اثر پہنچ گیا، کیونکہ وہاں روح پر پہلے اثر پڑتا ہے اور اس کے واسطے سے جسم پر اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کی حیات کو حیات روحانی بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ روح پر پہلے اللہ کی تجلیات اترتی ہیں اور اس کے واسطے سے جسم پر اترتی ہیں، اس لیے اس کو حیات جو ہے وہ روحانی بھی کہہ دیتے ہیں۔